بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. واجب الاحترام بھائیوں بزرگوں، آج سے کچھ دن پہلے ہر مسلمان کی زبان پہ تھا کہ رمضان آ رہا ہے، اور اس رمضان کی ہم گنتی کرتے تھے کہ اتنے دن بقایا رہ گئے ہیں اس کے آنے کے. آ گیا وہ ہمارا مہمان تھا. یہ تو اب حساب وہاں ہوگا نا کہ ہم نے اپنے مہمان کی کس قدردانی کی ہے اور ناقدری کس قدر کی ہے. اللہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو کہتے ہوں گے کاش پورا مہینہ نہیں بلکہ پورا سال ہی رمضان ہوتا. اور کچھ وہ بھی ہیں کہ اس نے کب سے ہم سے ٹلنا ہے، کب جانا ہے. اور جب یہ آیا تھا اور یہ بہت کچھ لے کے آیا تھا، وہ جو 5 انعامات خداوندی میں نے ذکر کیے تھے وہ لے کے آیا تھا. جہنم کے دروازے بند کروا کے آیا تھا، جنت کے دروازے کھلوا کے آیا تھا. اللہ. اور اب جب جائے گا اس وقت بھی بہت بڑا انعام ہمیں دے کے جائے گا. اور وہ کیا ہے؟ وہ فرمایا کہ ایک تو لیلۃ القدر کی رات دے کے جائے گا، اور دوسرا فرمایا کہ وہ رات بھی ایسی ہوگی لیلۃ القدر خیر من الف شہر. وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی. اس رات کی جو عبادت ہوگی فرمایا ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ ہزاروں سال تک انہوں نے عبادت کی ہے. ہمیں تو بہت کچھ دے کے گیا ہے لیکن ہم نے اس کی قدردانی نہیں کی. بھائیو 20واں دن ہے آج روزے کا. جو آیا تھا تو پہلے 10 دن اس کے تھے اولہ رحمت. پیارے پاک پیغمبر کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ اس کے 10 دن پہلے رحمت کے تھے. اوسطہ مغفرۃ، اس کے 10 دن درمیانے بخشش کے تھے. وآخرہ عتق من النار، اور اس کے آخری 10 دن ہوں گے جہنم سے رہائی ہوگی. جو رمضان کا آخری دن ہوگا فرمایا اس کے اندر سارے مسلمانوں کو جنہوں نے جس قدر عبادت کی ہے اس کو جتنا ہر روز جن کی بخشش ہوا کرتی تھی اتنی اس ایک رات میں بخشش ہوگی. فرمایا ہے نا جب افطاری کے ٹائم مسلمان افطاری کرتے ہیں تو اللہ پاک 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے رہائی دیتے ہیں.
10 لاکھ کو، اور جتنوں کی رہائی پورے مہینے میں ہوتی ہے اس ایک آخری رات میں اتنی جو رہائی ہوگی۔ یہ تو ہم نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، دیکھنا ہے۔ ہم نے رمضان اتنا ہی سمجھا تھا کہ بس سحری کھا لی ہے، افطاری کر لی ہے، جو کچھ انعام وہ لے کے آیا ہے ہم نے تو اس کی قدردانی کی ہی نہیں۔ اب یہ 10 دن وہ ہیں جن میں مسلمانوں گناہگاروں کے گناہوں کی معافی ہوگی، اور جن پہ جہنم واجب ہوگی انہیں رہائی دے دی گی۔ اور اس کے لیے ایک عمل بتایا ہے، وہ ہے اعتکاف کا۔ اعتکاف 10 دن کا بھی ہے، کم و بیش بھی ہے، جس کے بعد جتنی فرصت ہے اتنی بیٹھ کے اللہ کے سامنے رونا رو دے۔ ہم جب اپنی زندگی کے حالات کو سامنے رکھ کے ہم رونا روتے ہیں، یہ ہو گیا، سو ہو گیا، وہ ہو گیا۔ کاش کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کی ذمہ داری اللہ پاک کی طرف سے کیا کیا ہے، اور یہ جس مہمان کو ہمارے پاس بھیجا تھا ہم نے اس کی کس قدردانی کی ہے۔ یہ 10 دن میں سے ہمیں بہت کچھ ملے گا۔ اسی کے اندر فرمایا کہ وہ شب قدر جو ہے، لیلۃ القدر جسے کہتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، اس کی ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ اتنے ہم پورے اس مہینے میں نہیں وہ حاصل کر سکتے جس رات کا حاصل کر سکتے۔ میرے بھائیوں اس طرف توجہ کرو، دنیا تو انشاءاللہ کمانے کے لیے بہت سارا وقت ہے ابھی، اور جو ہمارا مقدر ہے وہی ہمیں ملے گا۔ یہ نہیں کہ ہم مقدر سے زیادہ لے لیں گے یا مقدر سے کم ملے گا ہمیں، نہیں، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ہماری ایک ایک سانس کا فیصلہ ہو گیا، ہماری سانس کا، اس نے کتنے سانس لینے ہیں، اس نے کتنا کمانا ہے، اس نے کتنا کھونا ہے۔ وقت نکالیں، اس کو غنیمت سمجھیں، اور کم از کم 10 دن نہیں کر سکتے، پہلے تو بہتر یہ ہے 10 دن کہ اپنے آپ کو خدا کے قیدی بنا کے اللہ کی جیل جو کہ مسجد ہے اس کے کسی گوشے میں بیٹھ کے خوب 10 دن اللہ کے سامنے رونا رو لو، اور یہ دیکھو میں مسلمان ہوں، اللہ کا احسان بڑا یہ ہے، اللہ نے مجھے مسلمان بنایا ہے۔ اور اگر ہمیں مسلمانی کی اگلی سٹیج پہ ہوئے ہے تو پھر فرمایا مومن فرمایا ہے۔ اگر اس سے اگلی سٹیج پہ ہوں گے تو یہ ولی اللہ ہے، اللہ کا ولی والا ہے، صحابہ کا مقام الگ ہے۔ یہ ہم عام لوگ جو ہیں یہ ہمارے درجات ہیں۔ اللہ پاک کو اپنے یہ بندے کس قدر پیارے ہیں، یہ انہوں نے کسی کا نام لے کے نہیں بلایا۔ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اس کو دے دیا گیا، اعزاز دے دیا گیا، یا ایھا الذین آمنو، اے میرے ایمان والے بندو، اے میرے ایمان والے بندو۔ قرآن اٹھا کے دیکھیں، جہاں جہاں جس صفحے پہ گزریں گے وہاں آپ کو یہی مخاطب کرتے ہوئے اللہ کو اپنے بندوں کے لیے کتنے پاکیزہ اور کتنے ستھرے اور کتنے صاف لفظ استعمال کیے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ حالانکہ
حالانکہ وہ ایمان والی درجات نہیں ہم میں، اس کے درجات تو 5 ہیں۔ سب سے پہلے کلمہ ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے۔ ساری زندگی نہ پڑھے کوئی بھی اس کو محمد نہیں کہے گا، ایک انسان کا انسان ہی ہے، لیکن جب یہ کلمہ پڑھ لے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرمایا کہ ایمان کے درجے میں آ گیا ہے، لیکن ایک سٹیج ہوئی ہے ابھی، دوسری نماز ہے، تیسرا روزہ ہے، چوتھا حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ 5 ہوں گے ارکان، تو تب بھی وہ پورا ایمان والا بنے گا۔ ہائے ہائے وائے ناکامیے، وائے ناکامیے، متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کو احساس زیاں جاتا رہا۔ کتنے ہیں ہم جو کتنی دفعہ ہم اللہ کے سامنے اپنے اعمال کو لے کے بدعمالیوں کو دیکھ کے پیش کرتے ہوئے ہم اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتے ہو، بہت مشکل ہے۔ ہم تو مسجد میں تھوڑی دیر بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، اور یہی ہے جو ہماری ذریعے بخشش ہے اللہ کا کام۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہماری بخشش کا ذریعہ اور ہماری نجات کا ذریعہ اللہ کا گھر ہے۔ اس کے ساتھ جتنی محبت کرو گے، جتنی لگاؤ گے، اور جتنی یہاں بیٹھ کے عبادت کرو گے، اللہ پاک تمہاری اس بخشش بھی فرمائیں گے، درجات بھی بلند فرمائیں گے، گناہوں کو دھوئیں گے بھی۔ اب یہ ہے کہ جن حضرات نے اعتکاف کا ارادہ کیا ہے تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن میرے نوجوان ساتھیوں، میں ہر سال تم سے نالاں رہتا ہوں، تم اعتکاف کا حق نہیں ادا کرتے۔ تو میں نے نیچے جو ہوتا ہے وہ ایک گرودوارہ بنایا ہوتا ہے، موبائل آپ کے پاس ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی کوٹھنیوں میں تم پھرتے ڈرتے ہو، دنیا کی عبادتیں تم کرتے ہو، یہ تو ہم قیدی بن کے اللہ کے وہاں بیٹھے ہیں۔ ہم نے بڑی ضرورت کے مطابق تھوڑی بات کرنی ہے، اور زیادہ وقت جو ہے وہ عبادت میں گزارنا ہے۔ یہ 10 دن یا 9 دن یہ کسی کو نہ پتہ لگے کہ ساتھ والے میں کون ہے کوٹھلی میں، اپنے آپ کو پورا قیدی بنا کے رکھنا ہے وہاں۔ اور پھر ہے یہ حدود اربع، مسجد کی حدود کے اندر تم نے رہنا ہے، مسجد کی حدود سے باہر نہیں نکلنا۔ اگر سگریٹ پیتے ہیں تو مہربانی فرما کے نہ بھی پیے، تب تو کون سی مشکل ہے۔ آپ نے یہ نیچے کا پورشن ہے، اوپر والا پورشن ہے، اوپر والا پورشن ہے، یہ مسجد کا ایریا ہے، وہ جو تھڑا ہے وہ بھی مسجد کا ہے۔ جب وہاں سے مدرسے کی طرف ہو جائیں گے، وضو خانے کی طرف ہو جائیں گے، غسل خانے کی طرف ہو جائیں، وہ مسجد کی حدود سے باہر ہے۔ آپ نے مسجد کی حدود سے باہر باہر نہیں نکلنا، صرف ضرورت کے لیے۔ اگر آپ لیٹرینوں کے اندر جانا چاہتے ہیں تو وہاں جا کے نہیں آپ نے کھڑے ہونا، آپ نے مسجد کی حدود میں کھڑا ہونا ہے۔ وہاں جگہ مل گئی ہے تو پھر آپ فوری طور پہ وہاں جائیں، وہاں سے فارغ ہوگا پھر وضو خانے میں آئیں، وضو خانے سے پھر فوری طور پہ مسجد میں داخل ہوں۔ یہ وہاں بیٹھ کے تفریح نہیں کرتے رہنی۔ ہر آنے والے کو السلام علیکم۔ پچھلے دور بھی نہیں دیکھتے تھے، جو بڑے ہمارے بزرگ اعتکاف میں بیٹھے تھے وہ باقاعدہ پردہ کرتے تھے۔ اس دور میں لیٹرین وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھی، انہیں گھر جانا پڑتا تھا، کھانا کھانے بھی انہیں گھر جانا پڑتا تھا، لیکن کمال درجے کا احتیاط ہوتا تھا ان میں کہ گھر گئے ہیں، لیٹرین سے فارغ ہو کے وضو مسجد میں آ کے انہوں نے کیا ہے کہ زیادہ وقت مسجد سے باہر نہیں۔ اور وہاں تھڑے پہ کھڑا ہونا ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے،
ہم اپنی کوٹھنی کے اندر ہی رہیں، اور اتنا اللہ کے سامنے رو دھو لو کہ پتہ لگے کچھ ہے، تمہیں بھی پتہ لگے گا۔ بیٹھے تم ہوتے ہو، تکلیف ہمیں ہو رہی ہوتی ہے کہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اس لیے مہربانی فرماؤ، پہلے تو ضرور چلو، سال 360 دن ہیں سال کے، 365 چلو 5 بعد کے 355 دن جو ہیں وہ تمہارے ہیں، 10 دن خدا کو لے لو۔ یہ کون سی مشکل کی بات ہے؟ سمجھ لو میرا روزہ ہی ہے، روزے کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے حضرات تیار ہوں، اور آج انہوں نے سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہی اپنی جگہ بیٹھ جانا آ کے، بس اس میں ہی رہنا ہے۔ موبائل شوائل کی ضرورت نہیں، چھوڑ آؤ گھر کو، لا تعلقی کر دو دنیا کے ساتھ، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بزنس مین ہے، کوئی اور ہے، چھوڑ دو اس کو، ان سے کہہ دو بھائی 10 دن کا میں اللہ کے مہمان ہوں، اللہ کا پروانہ ہوں، اللہ کی قید میں ہوں۔ سب سے لطف جو کلمہ ہے وہ قید کا ہے، میں اللہ کے قید ہوں بھائی، مجھے نہ بلانا۔ اور آپ کے پاس جو آئیں تمہاری خدمت وازوں کے لیے، کھانا لے کے آئیں، پانی لے کے آئیں، ان کو اپنے پاس زیادہ دیر نہیں بیٹھنے دینا، وہ آپ کو دیں اور چلتے کریں ان کو، پھر پچھلے ٹائم آ کے اپنے برتن لے جانا ہے۔ کوئی چیز منگوانی ہے ان سے کہہ دو لے آؤ، بس اسے تو رونقاں لگی ہونی سرے کے، نہیں نہیں مزہ اعتکاف تھا۔ اگر ہم مسجد والے، محدود مسجد والے اعتکاف نہیں بیٹھیں گے تو سارے مجرم ہوں گے۔ میں نہیں کہتا، اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان، ہم سب گناہ گار ہوں گے۔ ہماری مسجد کے اندر اعتکاف نہیں ہوا، یہ اس قسم کو سمجھو کہ یہ کفارہ ہے۔ کر لو کسی 1-2 کو قربانی، گھر میں 4 ہیں، 3 کام کر لیں تو 1 بیٹھ جائے، 2 ہیں تو 1 بیٹھ جائے، 1 کام کر لے۔ دنیا کی ضروریات کے لیے بھی ہم بھاگتے پھرتے ہیں۔ یہ فرض کفایہ ہے، ایک قسم کا فرض کفایہ، جیسا فرماتے ہیں نا، جنازے میں 1 محلے دار شامل ہو گیا، سمجھو کہ سب کا حق پورا ہو گیا۔ اگر وہ 1 بھی شامل نہیں ہو، سب گناہ گار ہو گئے۔ اسی طرح اعتکاف کی حالت بھی ہے، 1 بیٹھے گا کہ میرے 1 گھنٹے کو 1 ہی نہ بیٹھ جائے کرے، کفارہ تو ہو جائے گا، لیکن مزہ تو یہ ہے نا کہ ہر آدمی بیٹھے۔ آپ نے شام سے پہلے بیٹھ جانا ہے اور وہاں ہی رہتے رہنا ہے، ضرورت کے بغیر باہر نہیں جانا، کوئی ضرورت کے بغیر بات نہیں کرنی ہے آپ نے، دنیا کے مسائل کے اپنے بحث نہیں کرنی، بس سیاسی گلیں شروع کر دو، وہ میرے والی رہن دو، میں تھوڑا جا کر یہ ٹھنکا لا چھڑ دو، سیاست دو۔ آدھے مولوی صاحب ساڑھے مسیح والے مولوی صاحب سیاسی بہت ہے، سیاسی نہیں، میں تھوڑی گلاستان تے دسنا جیل ہو گیا۔ مسجدوں میں بھی ایسی باتیں کرتے ہیں جو ٹھیک نہیں۔ مسجد میں آ کے بس اللہ کے گھر میں آگے ہیں، ہمیں ڈر ہونا چاہیے، ڈر، وحشت ہونی چاہیے ہم آپ پہ، اللہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، اور جتنے سے جتنا وقت زیادہ دیا جا سکے اتنا ہی غنیمت ہے، اور اس کے اندر نوافل بھی ادا کریں، اشراق بھی پڑھیں، چاشت بھی پڑھیں، اوابین بھی پڑھیں، تحیت وضو بھی کریں، تہجد کے نوافل بھی پڑھیں۔ پھر دیکھو جب اٹھو گے کیا رونق ہوگی چہرے پہ، دل کی تسکین کتنی ہوگی۔ وہ حضرات جنہوں نے ارادہ بنایا ہے آج تیاری کر لیں، اللہ پاک مہربانی فرما دیں۔ جن باتوں سے میں نے آپ کو متنبہ کی ہے، بیٹھنے والے حضرات اس بات کی احتیاط کریں۔ ویسے وقت فضول ضائع نہ کرو، چلے جائے کہ ہم یہاں سے کوئی نیکی لے کے جائیں، گناہ نہ لے کے چلے جائیں۔ تو آپ حضرات باقی بھی آپ سوچیں کہ وہ مہمان ہم سے جانے والا ہے، اپنا بستر گوریے کرنے لگا ہے، ابھی وہ وقت تھا کہ مہمان آ رہا ہے، اب کوئی وقت ہے وہ مہمان جا رہا ہے۔
خوش قسمتی ہے پھر شاید زندگی میں اس مہمان کو دیکھیں یا نہ دیکھ سکیں۔ جس قدر بھی محنت کی جا سکتی ہے، یہاں تو یہ تو ہے ہی نعمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، بے تحاشا اللہ کی طرف سے نیکیاں بھی ہیں۔ ہمارے مسائل زندگی جو ہیں اللہ ان میں برکت پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی